السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور مبجل علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آمین کہو. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. یہاں بروڈا میں غالباً 25 سالوں سے بیان ہو رہا ہے اور ہر سال 8 مرتبہ 7 مرتبہ 6 مرتبہ یہاں بروڈا آنا ہوتا ہے. مگر جب یہاں میں پہنچا مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ علاقے میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. بس آمین کہو. اللہ آج کے آنے کو قبول کر لے ہوئے اور اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم جیے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور مرے تو بھی مدینہ پاک میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ جب بھی ہمیں موت دے مدینہ کی زمین نصیب فرمائے. بولو آمین. میرے پیاروں، میرے پیاروں، میں بات شروع کروں نا بات. ہاں، یہ اگر آپ لوگ آگے آئیں گے ان کو کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ حاجی ہدایت تو آپ لوگ آگے آ جائے، اپنی اپنی کرسی لے کر آگے، کیونکہ میرے سے تھوڑا دور رہتے ہیں نا، میرے کو عجیب لگتا. سہیل بیٹا، ہاں تم کو تو اسپیشل بلیک کلر کی کرسی دی گئی ہے، بلیک کمانڈو ماشاءاللہ. ہاں قریب سب جمع ہوں گے کیونکہ اب درمیان میں سے کسی کو اٹھ کے بھاگنا تو ہے نہیں، سنتے ہی رہنا ہے. اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، آقا محمد رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے. اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ مجمع نے ہاتھ نہیں اٹھایا برابر ہے. کون اللہ کا ذکر کریں گے؟ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، شروع کرے اللہ کے نام پر، کمپلیٹ کرے محمد کے نام پر. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ میں جو ابھی خطبہ پڑھوں گا وہ میرا خطبہ نہیں ہے. میں بہت بڑے شاہ صاحب کا خطبہ میں پڑھوں گا، اور یہ جو خطبہ میں پڑھوں گا نا اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو کیا ہوگا؟ اور یہ میرا خطبہ نہیں ہے. اگر آپ حالات پڑھیں نا، بہت بڑے اللہ کے ولیوں کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ جب بیان کرتے تھے تو یہ خطبہ ہوتا تھا اور مجمع میں ذکر کا مجمع ہوتا تھا. وہی خطبہ، بس زبان میری ہے، کلام ان کا ہے اور ذکر اللہ کا ہے. بولو ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو آخری کلمہ ہوگا، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، آخری کلمہ ہوگا. دیکھو آپ بولنے والے ہو تو میرے کو بولو، نہیں تو میں اپنے گھر جاؤں.
ویسے بھی آپ لوگوں نے اتنا دیر کر دیا، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسٹیج پروگرام ہے. میں تو سمجھ رہا تھا یہاں عشاء کی نماز ہوگی اور یہاں بیان ہوگا، تو میں تو میری بیوی کو بول کر آیا کہ 10 ساڑھے 10 بجے تو میں فارغ ہو جاؤں گا، یہاں سے نکلوں گا. ابھی میں نے فون کیا تو کہا ہو گیا. میں نے کہا ہو کیا گیا، شروع بھی نہیں ہوا. تو بہت ناراض ہوتی ہے بھائی، بیوی ناراض ہوتی ہے. تو آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں ہمت سے گڑ جاؤں گا نا انشاءاللہ. تو میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی، اس کو ہٹا دو بیٹا، میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرے الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدر هو اللہ. پورا مجمع الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو اللہ، وبعد كل شيء هو اللہ، الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ، الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. پورا مجمع اللہ 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 اللہ. پورا مجمع ساتھ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. آواز برابر نہیں آ رہی ہے. لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ. توحید مضبوط کرے. کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا قدوس، لا سلام، لا مومن الا اللہ، لا مہیمن الا اللہ، لا عزیز الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا متکبر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم جمع ہیں. مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. ابھی میں جو دعوت میں بیٹھا تھا ڈاکٹر ندیم صاحب کے وہاں، جو ایک طرف حافظ قرآن بھی ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سنا ان کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ طبیبہ ہے، وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اور شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور ان کے بھائی اویس وہ بھی پیتھولوجیکل لیبورٹری کو چلا رہے ہیں. تو ایک دارالشفا میں ہم جمع تھے. اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھر کو قبول فرمائے. تو جو میرے کو وہاں پہ کھانا تھا نا، بہت کھایا الحمدللہ. کھا وا کر یہاں پر آیا ہوں. آپ میرا ساتھ دو گے تو ہم آگے بڑھیں گے. باقی اب بروڈا میں کوئی کھلانے والا، کھانے کا سلسلہ پورا ہوا. مولانا اسماعیل آپ دکھے نہیں میرے کو، کھانے میں بھی نظر نہیں آئے. میرے بہت پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو مولانا اسماعیل آپ تو بروڈا کے رہنے والے، آپ کو معلوم ہوگا کتنے بج رہے ہیں آپ کی گھڑی میں. ذرا دیکھو کتنے بج رہے ہیں. کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ ایک ٹائم بتا دو، بس وہ ٹائم پر بات ختم کروں گا. آپ 10 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، 40 منٹ کا ہو، لیکن زیادہ لمبا مت کہنا مولانا اسماعیل، کیونکہ آپ کو بھی گھر جانا ہے، میرے کو بہت دور جانا ہے. 1 گھنٹہ بولنا ہے، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ ہم. جی کیا ہوا؟ کون بولا 1.5 گھنٹہ؟ ہاں جو بولا اس کی شادی ہوئی. کون بولا؟ تم بولے. تو آپ تو شادی شدہ لگتے ہیں. بیوی کا ڈر ور؟ ہم لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو پوچھتے ہیں.
وہ معلوم ہے ایک مرتبہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا وہ کلاس میں گیا ہوگا, وہ ٹیچر نے اس کو پوچھا یا پروفیسر ہوگا, اس نے اس کو پوچھا تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا ڈاکٹر ہے. تو کہا تیرے دادا کیا تھے؟ کہا بہت بڑے الیکٹریشین تھے. تو کہا تیرے وہ خالو کیا کرتے؟ کہا بہت بڑا پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں. تو کہا تیرے جو پھوپا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا وہ کمپیوٹر انجینئر ہے. تو کہا تیرے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا جو امی کہتی ہے. آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں ہے؟ بہت اچھا, ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا, لیکن آج کون سے محلے میں ہم؟ عافیہ پارک نا. ہاں ماشاءاللہ عافیہ پارک میں ہم آئے ہیں. یا عافیہ نام تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے, اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافی. یہ سب دعا کے جملے ہیں, تو اللہ ہم کو حقیقت میں عافیت نصیب فرمائے. تو خیر مجھے اس وقت آپ کے سامنے صرف 3 بات کرنا ہے, لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر یہ 3 بات پر میں عمل کروں, آپ عمل کریں. آج عافیہ پارک میں جمع ہے, کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ, اور جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ, اور اعلیٰ جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کون کون تیار ہے 3 باتوں پر عمل کرنا, جس میں سب سے پہلی بات, چلو ماشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھے, اور پہلی بات یقین 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 یقین, ایسا مضبوط یقین کہ کرنے دھرنے والا کون ہے. میں ابھی 12 ربیع الاول کی رات میں جیسے مولانا فردوس صاحب نے کہا, یہ بھی تھے, یہ ہمارا بیٹا سہیل بھی تھا, ہم بہت سارے لوگ جمع تھے اجمیر کی درگاہ پہ ماشاءاللہ. 12 ربیع الاول رات کو 3:20 پر مجھے موقع ملا. بالکل یوں سمجھو کہ میں ایسے کھڑا ہوں بیان کر رہا ہوں, اور 10 قدم سے بھی قریب حضرت والا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ موجود تھی. اتنے قریب میں بیان کرنے کا موقع ملا. تقریباً وہاں بھی میں نے 1 گھنٹے کے اوپر بیان کیا, اور مولانا اسماعیل یہاں عافیہ پارک میں کہتے 1 گھنٹہ, اور اجمیر میں 1.5 گھنٹہ. خیر, اور کھڑے کھڑے بیان کرنا کیونکہ وہ ضروری ہے, کیونکہ ادب, رسپیکٹ, تسلیم بہت ضروری چیز ہے. خیر تو ایک کڑی میں وہاں کی سنانا چاہتا ہوں میرے پیاروں. پہلے آپ یہ یقین بنائیں, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, ذرا جم کے بولے, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب پورا میرا ساتھ دیں گے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ, اللہ ہی, اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ہم لوگ ہنستے بھی ہیں نا, نہیں اتنا تو بولو ہنستے ہیں. دیکھو ابھی ہم ہنسے نا, ہمارے ہنسنے سے کچھ لمحہ پہلے یہ دونوں ہونٹ پرمیشن مانگتے ہیں. اللہ ہم ہنسے, اوپر سے اللہ کہتے ہنسو, تو ہنسنے کی طاقت آتی ہے, ورنہ دونوں ہونٹوں کو چپکا دے اللہ کی قسم کوئی ہمیں ہنسا بھی نہیں سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ. بلکہ میرے پیاروں, یہ بارش کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں کیچڑ ہوتا تھا, اور راستے میں کچھ درخت کے پتے گرے ہوتے, ہم تو خیر پاؤں کے نیچے اس کو رکھے اور چلے گئے آگے. حالانکہ وہ جو درخت کا پتا جو نیچے گرا ہوا ہے نا, جو جھاڑ کا پتا نیچے گرا ہے, وہ بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں گرتا, وہاں سے حکم ہوتا ہے تو نیچے آتا ہوں. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ایک پتا بھی بولو درخت سے اترتا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 7, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک پتا بھی اپنے درخت سے آئے گا تو نیچے آنے سے پہلے پرمیشن لے گا، اللہ کی پرمیشن گرانٹیڈ ہوگی تو وہ پتا زمین پر آئے گا، ورنہ زمین پر نہیں آئے گا۔ تو ایک معمولی پتا، وہ بھی اللہ کے حکم پر۔ تو میرے پیاروں، ہمارا تو ایمان ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ خواجہ غریب نواز۔ کون؟ میں تو جا کر آیا ہوں اور میں نے کہا اللہ سب کو لے جائے اجمیر، بار بار لے جائے اللہ اس روضہ مبارکہ کہو یا خواجہ غریب نواز کی قبر مبارک کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں وہاں پر گیا، آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، بولو خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، یہ سب سے پہلے یہ سمرقند میں، بولو کہاں پہ؟ سمرقند، بولو کہاں؟ سمرقند۔ اور وہاں سے بس حصول علم، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تجوید سب کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا۔ کہاں؟ سمرقند میں، سنجر علاقے میں، وہاں سے آپ نے سفر کیا نیسابور کا، نیسابور سے پھر آپ چلے گئے بخارا، اور بخارا سے پھر آپ چلے گئے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے پھر اجمیر شریف میں پہنچے۔ اپنی پوری جوانی آپ نے جو خرچ کی ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت کچھ میں نے اجمیر میں بتایا اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہاں تو پہلی مرتبہ بولا ہے، سب آج ہی بتا دوں گا تو پھر کب بلائیں گے؟ ورنہ الحمدللہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ خواجہ غریب نواز پر بات کرنا ہے، میں انشاءاللہ آرام سے 4 گھنٹے تک بات کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی مجھے کہے کہ غوث پاک پر بات کرنا ہے، اطمینان سے انشاءاللہ 4 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ پڑھنے کے وقت میں پڑھا اور بہت کچھ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کی پیاری زمین پر اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدوں کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ، اور جوانی کا عالم، آپ کا جوانی کا عالم، اپنے مریدوں کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہے، قریہ قریہ جانا ہے، دیہات دیہات جانا ہے، علاقہ علاقہ جانا ہے۔ تو سب نے کہا بھی حضرت کیوں جانا کیوں ہے؟ کہا ہمیں ہر جگہ پر جانا ہے اور ایک ہی اعلان کرنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بولو اسلام کی بنیاد، آپ کو بھی معلوم ہوگا، نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ کہا کہ مجھے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، علاقہ علاقہ جا کر اعلان کرنا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے فاؤنڈیشن جو ہے، اسلام کے جو بڑے بڑے پلر ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مزمل و مدثر یاسین، محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 بولو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 اگر اللہ نے مال دیا ہو تو ہر سال 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا۔ نمبر 4 ہر سال رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا۔ نمبر 5 اگر اللہ نے مال دیا تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، مریدوں کو لے کر چلو گاؤں گاؤں چلو، قریہ قریہ چلو، دیہات دیہات چلو، علاقہ علاقہ چلو، اور آپ
آپ نے اپنی جوانی کو اسی میں قربان کیا کہ گلی گلی جاؤ اور اعلان کرو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، بولو نا کتنی چیزوں پر ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے شادی بہت دیر میں کی، بولو شادی آپ لوگ اور میں نے 20 میں، کسی نے 22 میں، کسی نے 23 میں، کسی نے 25 میں، اور کسی کا 30 ہو جائے تو کہیں گے کب کرے گا، بوڑھا ہونے کے بعد کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب اپنی عمر کے 52ویں سال کو پہنچے تب آپ نے پہلا نکاح فرمایا۔ آپ کی پہلی شادی یا یوں کہو پہلی بیوی جن کا نام امت اللہ تھا، مرحومہ جن کا مزار مبارک بھی اجمیر میں ہے، امت اللہ نام ہے، تو کون سی عمر میں آپ نے شادی کی؟ 52 سال کی عمر میں، اور 3 بچے آپ کو ہوئے، اور وہ تینوں بچے صاحبزادے بھی ولیوں کے ولی، نمبر 1 خواجہ فخر الدین، نمبر 2 خواجہ حسام الدین، اور نمبر 3 ایک بیٹی جن کا نام ہے جمال بی بی۔ یہ 3 بچے آپ کے ہوئے۔ پہلی نکاح آپ نے کون سی عمر میں کیے؟ 52 سال، اور دوسرے نکاح آپ نے کیے جب آپ کی عمر تھی 82 سال، 82۔ ہم تو گئے 82 میں آپ نے دوسرے نکاح کیے، اور اس بیوی کا نام زوجہ محترمہ کا نام عصمت، بولو کیا نام؟ عصمت، اور ان سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام خواجہ ضیاء الدین۔ تو خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین، خواجہ ضیاء الدین اور جمال بی بی، یہ 4 اولاد آپ کی ماشاءاللہ، اور 99 سال کی آپ نے عمر پائی، 99 ایئرز کی آپ نے عمر پائی ماشاءاللہ۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے احباب کو لے کر، اپنے مریدوں کو لے کر، آپ علاقہ علاقہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا، صرف ایک ہی آواز لگانا ہے۔ کیا آواز لگانا ہے؟ اسلام کی بنیاد۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اسلام کی بنیاد۔ ابھی بھی بلند آواز سے بولے، اسلام کی بنیاد۔ اب آپ یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جا رہے جماعت کے ساتھ جا رہے، آگے بڑھے جا رہے، آگے بڑھے جا رہے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ جو مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایک گاؤں کی طرف آپ گئے، بولو ایک گاؤں کی طرف آپ گئے، تو دیکھا کہ سارے گاؤں والے باہر آ گئے۔ جیسے کوئی بروڈا آوے اور پورا بروڈا کے جتنے بیان میں بیٹھنے والے وہی باہر آ جائے تو بیان کرنے والا کیا کہے گا؟ میرے کو اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عافیہ پارک میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب سارے لوگ باہر ہی آ گئے ہیں، اسٹیشن پر آ گئے، تو مجھے اندر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی ایک گاؤں میں داخل ہو گئے تو سارے گاؤں کے مرد ایک طرف، سارے گاؤں کی عورتیں اور بچے ایک طرف، اور سارے گاؤں والوں کے برتن، کپڑے، ان کے گھر کے سامان ایک طرف۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے گاؤں میں داخل ہو رہے تو سب کو دیکھا تو کہا، ارے میں تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں، تم سب باہر کائے کو آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ یہاں اس لیے ٹھہرے کہ آپ بھی چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ میں چلیں گے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لیکن میں تو آپ کے گاؤں میں آیا ہوں اور میرا مقصد کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، میرا مقصد تو صرف ایک ہی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بس اسی پر سب کو لانا ہے۔ سب نے کہا حضرت سب باتیں بعد میں کریں گے، ابھی چلو، ہماری بیویاں بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارا سامان بھی حضرت نے کہا لیکن کیوں چلے؟ گاؤں میں بیٹھ کے آرام سے بات کیوں نہ کرے؟ تو گاؤں کے بڑوں نے کہا حضرت ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں لگا ہوا، بولو گاؤں اور جنگل دونوں لگا ہوا۔ اب وہ کیا ہے کہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور بہت زبردست طغیانی آگ لگی ہے، طوفانی آگ لگی ہے، اور وہ آگ تھوڑی دیر میں ہمارے گاؤں میں آئے گی۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم بھی باہر آ گئے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آ گئے، اپنے ماں باپ کو لے کر آ گئے، اپنے گھر کے ہمارا جو سونے جواہرات تھے وہ لے کر آ گئے، برتن لے کر آئے، کپڑے لے کر آئے، باقی گاؤں تھوڑی دیر میں برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آگ اتنی جلدی نکلی ہے کہ تھوڑی دیر میں گاؤں میں پہنچے گی۔ حضرت آپ بھی چلے، یہاں سے چلے، یہاں سے ہمیں دوڑنا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کیا جواب دیا؟ مجھے اندر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہاں، سب نے کہا حضرت وہ آگ لگ جائے گی، تو کہا آگ تھوڑی جلاتی ہے جب تک پیدا کرنے والے کا حکم نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر آگ جلانے کا کام کرتی تو حضرت ابراہیم بھی تو آگ میں تھے، ارے بولو نا، تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں 40 دن آگ میں، کتنے دن؟ اور جب آدمی آگ میں جاتا ہے کالا کالا کلوٹا ہو جاتا ہے، اکثر تو مر ہی جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے جلدی سے آگ میں سے نکالا پھر بھی کالا کالا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے، خوبصورت تھے، جب نکلے تو 10 گنا اور زیادہ خوبصورت بن کے نکلے تھے۔ تو سب نے کہا بھی تھا حضرت ابراہیم کو، پیغمبر ابراہیم آگ میں گئے تھے،
آگ میں گئے تھے، کہا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی، میری نظر میں تو وہ جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 17ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. تو 40 دن آگ میں رہے اور وہ جنت کا باغ بنا. معلوم ہے آگ میں طاقت نہیں ہے، آگ کے پیدا کرنے والے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کائے کو پریشان ہو رہے ہو، سب گاؤں چھوڑ کے آ گئے، میں تو جاؤں گا، گاؤں میں جاؤں گا. تو سب نے کہا حضرت ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا. کہا میں کہاں کہتا ہوں کہ تم آؤ، میں اکیلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. لیکن آپ کے ساتھ جتنے مریدین تھے نا وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آگے بڑھے. حضرت خواجہ گاؤں میں جا رہے، بولو گاؤں میں جا رہے، آگے بڑھ رہے. اتنے میں دیکھا کہ آگ کے شعلے گاؤں میں بھڑک بھڑک کے آ رہے، اٹھ کے آگ کے شعلے آ رہے. اب جتنے مریدین ساتھ میں تھے وہ بھی کہنے لگے حضرت بس، حضرت بس، ہاتھ پکڑ لی حضرت بس، اب آگ کے شعلے آ رہے، اب دھواں نظر آ رہا ہے، اب وہ آگ ہم پر آئے گی، جلا کے ختم کر دے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے پیارو بالکل جب آگ کے شعلے آگے بھڑکنے لگے اور سب کاپنے لگے، سب میں جنجناہٹ، سب میں کپ کپاہٹ، اس وقت کیا کیا معلوم؟ حضرت خواجہ، بولو کون؟ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جھک گئے. بولو کیا ہوا؟ جھکے اور اپنا جوتا نکالا. کیا نکالا؟ جوتا مبارک. وہ جوتا بھی معلوم نہیں کتنی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چمڑے کا جوتا تھا. وہ جوتا نکالا اور ایسا بھی نہیں کہ جیسا ہم لوگ جو بال وال اپنے ہاتھ میں ہوتا تو کیسا زور سے پھینکتے، ایسا نہیں. آپ نے صرف یوں یوں جوتا مبارک کو لیا، یوں 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 آگ کی طرف پھینکا. میرے پیارو اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ جوتا زمین پر گرتا، حالانکہ 1 سیکنڈ چاہیے، یوں جوتا اڑایا اور یوں جوتا مبارک گرا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. وہ جو آگ اٹھ رہی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب سننا، اب جیسے گاؤں والوں کو پتا چلا، وہ تو سب گاؤں کے باہر تھے، پتا چلا کہ آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی کا اعلان. سب دھیرے دھیرے مرد بھی اندر آنے لگے، عورتیں بھی آنے لگی، بچے بھی آنے لگے. سب نے حضرت خواجہ کو گھیر لیا. حضرت خواجہ نے فرمایا 4-5 جوان آ جائے میرے پاس. اب وہ گاؤں کے 4-5 جوان آ گئے. حضرت کیا کرنا؟ کہا جاؤ جنگل میں جا کے دیکھ کر آؤ آگ نے کتنا نقصان پہنچایا. آگ یہاں سے تو بجھ گئی لیکن آئی تھی کہاں سے؟ تو جنگل میں دیکھ کر آؤ کتنا نقصان پہنچایا. وہ 4 جوان گئے اور کچھ دیر کے بعد آئے، کہا حضرت اللہ کی قسم آگ لگی نہیں ہے، جنگل میں آگ تھی نہیں. کیونکہ اگر آگ ہوتی تو کوئی درخت کا ٹکڑا کالا ہوتا، کوئی پتا کالا ہوتا، کسی کے اوپر کوئی داغ دھبا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت آگ لگی نہیں ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا آگ لگی نہیں ہے، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اب مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، اسلام کی بنیاد نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. آپ نے جو محنت کرنی تھی وہ محنت کی. اس کے بعد کہا میں جاؤں گا. تو سب نے، پورے گاؤں والوں نے گھیر لیا، گاؤں کے بڑے بڑے وڈیلوں نے بھی گھیرا. کہا حضرت جانا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، اسی گاؤں میں رہنا ہے، آپ کو جو چاہیے روٹی کپڑا مکان سب ہم دیں گے، آپ کو یہی رہنا ہے. حضرت نے فرمایا یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرے نبی کا اشارہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے خواجہ غریب نواز، میں نے ابھی اجمیر میں کہا تھا، یہ بھی جو اجمیر آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے. بولو اپنی مرضی سے نہیں آئے. 3 رات تک خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آخر میں ہمارے نبی نے پتہ بتایا کہ یہاں سے یہاں تک جانا ہے، وہاں سے وہاں تک گئے اور اجمیر شریف میں پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. تو آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں. تو فرمایا میں یہاں نہیں رہوں گا، تم چاہے روٹی کا انتظام کرو، کپڑے کا انتظام کرو، مکان کا انتظام کرو، تمہیں جو انتظام کرنا کرو، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا. میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کام کروں گا. اب میرے دوستو جب جانے لگے نا، سب نے دیکھا کہ یہ رکنے والے، تو کیا کہا معلوم؟ کچھ لوگ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، جیسا ہوتا ہے نا سب کمیٹی والے جمع ہوئے. کہا حضرت آپ نہیں ٹھہریں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں رکوں گا. تو کہا ایک کام کرے نا، آپ کا جوتا دے کے جائے. آپ کو جانا ہے جاؤ، لیکن کیا دے کر جاؤ؟ بولو نا کیا؟ کیوں جوتا کیوں دے کر جاؤ؟ میرا جوتا وہ پھٹا ہوا جوتا کیا کرو گے؟
حضرت کیا کریں گے؟ اس سے بڑا کیا کام ہوگا کہ آئندہ کبھی ہمارے جنگل میں آگ لگی تو جوتائیوں آگ گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماشاءاللہ گورے گورے چہرے پر سرخ جیسا چہرہ سرخ ہو گیا اور کیا فرمایا, تم نے کیا سمجھا میرے جوتے نے آگ کو بجھایا؟ بڑے تعجب سے کیا سمجھا تم لوگوں نے؟ ہاں گاؤں والوں کیا سمجھا میرے جوتے نے آگ بجھایا؟ ارے وہ تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جوتا آگے کر دوں, میں نے آگے کر دیا. ارے میں چاہتا تو میرا ہاتھ آگے کر دیتا تو بھی آگ بجھ جاتی, بولو سبحان اللہ. ارے میرا امامہ آگے کر دیتا تو بھی آگ بجھ جاتی, بولو سبحان اللہ. ارے میرے پاس رومال تھا, وہ رومال تھوڑا آگے کر دیتا تو بھی آگ بجھ جاتی. آگ بجھی میرے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, میرے جوتے کی وجہ سے نہیں, میرے امامے کی وجہ سے نہیں, میرے کپڑے کی وجہ سے نہیں, میرے بڑے رومال کی وجہ سے نہیں. آگ بجھی ہے جو کلمہ میرے دل میں ہے, جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو کلمہ میرے دل میں ہے, جو نبی کی محبت میرے دل میں ہے, یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا, کیا دنیا کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ یہ جو کلمہ میرے دل میں ہے نا, بولو کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیارے نبی کی محبت ہے, یہ جب جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے, قیامت میں یہی میرا کلمہ جہنم کی آگ کو بجھائے گا, کیا دنیا کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ میرے پیاروں, مجھے آپ سے پوچھنا, یہ کلمہ تو ہمارے پاس بھی ہے. یہ کلمے میں وہ طاقت ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے. نہیں بولو نا, یہ کلمے میں وہ طاقت ہے ناممکن کو بھی. ہمارا کام کیوں نہیں بنتا؟ ہم کیوں گھر میں پریشان, بیوی کے اعتبار سے پریشان, بچوں کے اعتبار سے پریشان, کاروبار کے اعتبار سے پریشان, قرض میں پریشان, سماج میں پریشان, سوسائٹی میں پریشان, کمیونٹی میں پریشان. کلمہ تو ان کے پاس بھی تھا اور کلمے میں کوئی چینجز نہیں آئی. وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہی کلمہ آج بھی ہے, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کاش کہ کوئی کلمے کی طاقت کو جانا ہوتا. میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ 13ویں پارے میں جاؤ, 13ویں پارے میں اللہ نے کلمے کی طاقت کو بتایا کہ جب ہم ایک مرتبہ پڑھتے نا لا الہ, پڑھو ساتھ میں پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی تو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے, تیرے کو نظر نہیں آتا, لیکن میں جنت کا درخت لگاتا ہوں, بولو سبحان اللہ. تو ہم کہتے ہیں اللہ اچھا آپ درخت لگاتے ہیں, تو درخت تو ہم نے بروڈا میں بہت دیکھے. قرآن میں اللہ فرماتے وہ درخت نہیں لگاتا, ایسے ثواب کا, ایسے نیکی کا, ایسے جنت کا درخت لگاتا ہوں جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخ آسمانوں پر ہوتی ہے. یہ درخت نہیں جو ہم یہاں بروڈا میں دیکھتے ہیں. ہمارے کلمے میں وہ طاقت ہے جو ایک نیکی کا درخت, ایک ثواب کا درخت, ایک جنت کا درخت, جس کی شروعات کہاں ہوگی؟ زمین کی جڑوں میں, اور اینڈنگ کہاں ہوگی؟ اس کی شاخیں کہاں ہوگی؟ آسمانوں پر. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا, قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اور قرآن میں پارہ نمبر بولو نا, پارہ نمبر جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے اور بندیوں, ایک بار کلمہ پڑھ لو, پڑھو عافیہ پارک والے پڑھو لا الہ, آواز نہیں آ رہی, لا الہ. یہاں مرد جمع ہے, عورتیں بھی سن رہی ہوگی نا, ان کی آواز پردہ ہے, ان کی آواز وہ دھیرے دھیرے بولے گی, دل میں بولے گی. آپ کی آواز کوئی ڈاؤٹ واؤٹ تو نہیں؟ تو آپ تو ذرا بلند آواز سے بولو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی ایک بار پڑھ لے, بولو لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، میری نظر میں کلمہ، تمہاری نظر میں کلمہ. پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا، سننے والے نے کلمہ پڑھا. اللہ فرماتے تیری نظر میں کلمہ ہوگا، میری نظر کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتے میں نے جنت کا درخت لگا دیا، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات مضبوط، لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ ہو رہا ہے. کرنے والا کون؟ اور کل کیا ہوگا نہیں معلوم، مگر جو ہوگا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ یقین ہوگا نا، اللہ قسم پروردگار کی، خواجہ نے جو کلمہ پڑھا نا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے. اللہ اگر ان کے لیے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، ہمارے لیے بھی ناممکن کو ممکن بنائے گا. محبت کرتے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری؟ میں نے جو تھوڑی بہت ہسٹری بتائی آپ کو پہلے سے معلوم تھا. 52 سال کی عمر میں پہلا نکاح، 82 سال کی عمر میں دوسرا نکاح. پہلی بیوی کا نام امت اللہ، دوسری بیوی کا نام عصمت، اور بچے کا نام صاحبزادوں کا نام خواجہ ضیاء الدین، خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین، جمال بی بی. یہ سب معلوم تھا آپ کو؟ یہ اپنا بالی ووڈ کے بارے میں معلوم ہے؟ اپنا موبائل کا پب جی، فیس بک، اسنیپ چیٹنگ، موبائل میں زنا کرنا، موبائل میں چوری کرنا، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، موبائل میں چغلی کرنا، موبائل میں بلیک میل کرنا، موبائل میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. جس موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض، جس موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ہم سے ناراض بات نہیں کرتا، جس موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا، وہ موبائل، وہ پکچر، وہ بالی ووڈ، وہ سب ہم کو معلوم ہے. اجمیر والے بابا، حالانکہ میں صحیح کہتا ہوں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے جو اجمیر گئے ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ آئے بھی ہوں گے، ہے نا؟ الحمدللہ بولو الحمدللہ. ہاں، ویڈیو کوچ بس میں گئے، پکچر دیکھتے دیکھتے آئے. اور جس خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں لکھا، مجھے یاد نہیں پڑتا بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز بھی میری چھوٹ گئی ہو. ہم نے جاتے جاتے نمازیں چھوڑی، آتے آتے نمازیں چھوڑی. تو خواجہ غریب نواز بہت خوش ہو گئے ہوں گے. آیا میرے آخری نبی کا امتی آیا، بہت پیارا آیا، نمازیں چھوڑ کے نماز کے جنازے اٹھا کے اجمیر آیا. خوش ہوتے ہوں گے نا؟ بولو نا، خوش ہوتے ہوں گے نا؟ اسی لیے ہم کو سب معلوم ہے. جیسا بھی مولانا فردوس صاحب نے کہا نا کہ خواجہ معین الدین چشتی کا شجرہ یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں قسم سے کہتا ہوں محبت ہو جاوے تو سب آسان ہو جاتا ہے. ارے بولو نا، محبت ہو جاوے تو سب. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی بتاؤں خواجہ معین الدین، ان کے ابا کا نام، معاف کرنا، آپ کو کوئی یہ پوچھے یا آپ کو کوئی نہیں پوچھے، آپ اپنے گھر میں جاؤ گے نا، بیوی ہے نا، او بھائی ہے نا، ہاں، گھر میں جا کے آج ایک کام کرنا، تم نے بہت ہوشیاری سے کام لیا ماشاءاللہ. ایک کام کرنا، گھر میں جاؤ نا تو جان بوجھ کے بیوی کو جا کے پوچھنا، او یوں سر پہ ہاتھ رکھے، میں بھول گیا، وہ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ صرف اتنا پوچھنا بیوی کو کہ کیا ہوا، کیا اپنی شادی کو کیا ہے نا 15-20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، ذرا بھول گیا، تیرے ابا کا نام بولنا. بتاؤ گھر میں کیا ہوگا؟ کیا دھمال ہوگی گھر کے اندر. ہاں، میرے ابا کا نام بھول گئے. اور ویسے بھی بیوی کو شک کرنے کی بہت عادت ہے. ہاں، کوئی ہوگی، دوسری ہوگی، اس کے ابا کا نام معلوم ہوگا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو ہم نے بیوی کو کہا کہ تیرے ابا کا نام میرے کو نہیں معلوم ہے، تو گھر میں دھمال ہو گئی. تو آج تک ہم کو اجمیر والے بابا کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. خواجہ معین الدین چشتی کے ابا، چلو عافیہ پاک والے ابا کا نام نہیں معلوم ہے، میں کیا بولوں آپ کو، کوئی بات نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم. دادا کا نام بتاؤ. اب آپ کہتے ہوں گے یہ قاری صاحب پاؤلی ہے، ابا کا نہیں معلوم، دادا کا پوچھتا. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ بولو سنیں گے. نہیں، آواز سے بولو، سنیں گے انشاءاللہ. لیکن آئندہ جب عافیہ پارک آؤں تو سنائیں گے میرے کو. سب مت سنانا، خالی ابا کا نام تو سنا دینا. ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ معین الدین. کیا ابا کا نام؟
آواز نہیں آ رہی. خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ حسن احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم، ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام زکی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو آپ بھی یاد کر سکتے ہو، کوئی کمال کا کام تو میں نے کیا نہیں. محبت بہت ضروری ہے میرے پیاروں، اور ایک بار بتا دو، ولیوں سے محبت کرو اللہ ولی بنائے گا. بولو بولو، سچی محبت، سچی اولیاء کرام سے محبت کرو اللہ ولی بنائے گا. اور اللہ کی قسم نبیوں کا دروازہ بند ہوا ہے، ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. بولو نبیوں کا دروازہ، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، بلند آواز سے ختم نبوت، ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی. تو نبوت کا دروازہ کلوز، اب کوئی نبی آنے والا، لیکن ولیوں کا دروازہ اوپن، کھلا ہوا ہے. اور ایک بار ولیوں سے محبت کرو اللہ ہم کو ولی بنائے گا. اور ولی بننے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ آخرت کا فائدہ یہ ہے اللہ فرماتے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. بولو سبحان اللہ. آخرت کا فائدہ یہ کہ نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور دنیا کا فائدہ یہ کہ جیتے جی اللہ دنیا بھی تیرے قدم میں رکھے گا، جنت بھی تیرے قدم میں رکھے گا. تو مانگتا جائے گا اللہ دیتا چلا جائے گا. یہ خود یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا. پارہ نمبر 11، میں ایک پارے کا حوالہ دے رہا ہوں، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے میرا ولی بن جا، اے اللہ فرماتے میرا بندہ ولی بن جا، میری بندی ولیہ بن جا. آخرت میں کوئی ڈر نہیں، آخرت میں کوئی غم نہیں، لیکن اللہ فرماتے ولی بن جا، دنیا بھی تیرے قدم میں، اور مرتے مرتے بلکہ مرنے سے پہلے جنت بھی تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا. اور اللہ کہتے میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا. تو کون کون تیار ہے آج سے؟ پہلا کام لا الہ. چلو دوسرے کام میں نے کہا 3 باتیں کرنا. مولانا اسماعیل آدھا گھنٹہ تو پہلے ہی کام میں ہو گیا، اور آپ نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا. گھر میں ایسا تو نہیں نا؟ ہاں اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ میں کتنی مرتبہ ان کے گھر میں رکا ہوں بھائی، تو میرے کو بھی سوچنا پڑے کہ رکوں کہ نہ رکوں. ایک بہت پیاری بات پہ آ رہا ہوں. پہلی بات ہو گئی، بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ. دوسری بات ایک ساتھ میں آواز سے بات نکلے گی، مصطفیٰ کا دامن. نہیں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع اگر میرا ساتھ دے گا نا تو بہت اچھا لگے گا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، پھر واپس اس بات پر آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ. ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ. جلدی 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 جلدی. نام سنا ہے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ کہاں جا کے بات کرتے تھے؟ پہاڑ پہ. کوہ تور، کوہ کے معنی پہاڑ، تور وہ پہاڑ کا نام ہے. تو تور نامی پہاڑ پہ جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ سچ بتاؤ کتنا مزہ آتا ہوگا اللہ سے بات کرنے کا. جس سے محبت ہوئے اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کی گرل فرینڈ کا فون آتا ہوگا تو
میسج آتا ہوگا تو کیا کرتا معلوم، سب دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہوگا نا تو بھی کونے میں چلا جائے گا اور کونے میں جا کے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور گرل فرینڈ نے اگر یوں لکھ دیا نا یو آر لوکنگ اسمارٹ، دیکھو کیسا ہنسا. اگر گرل فرینڈ نے یوں لکھ دیا یو آر لوکنگ اسمارٹ، او سو چارمنگ فیس، لوکنگ ہینڈسم، تو کم وقت ہے نا پہلے 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے. پہلے گندا سندا بیٹھا ہوتا تھا، ابھی تو تھوڑی دیر میں دیکھو تو بال کو یوں کرتا پھر واپس چھوڑا کالر کو صحیح کرتا. اس کو جب ہوا کیا پہلے نہیں بتائے گا، بہت پوچھو. اس نے لکھا یو آر لوکنگ. میرے دوستو ایک لڑکی نے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ تو ہمارے پوری لائف کی چینجنگ آ گئی، پوری لائف بدل گئی. سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، اللہ خود فرمائے میرا مصطفیٰ تجھ سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ جو سانچے میں میں نے تجھے رکھا تھا وہ سانچا میں نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ سانچا کسی کو دینے والا نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلنے والا آفتاب کہہ دوں، یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، یا تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا کہہ دوں. اور کیا فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے زلف مبارک اتنے پیارے ہیں، بکھیر دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے، تیل لگا کے سمیٹ لیتا ہے تو رات کی چاندنی نظر آتی ہے. خیر بات میں کر رہا تھا ایک نبی کی. کون سے نبی؟ یہ بات پر میں آؤں گا، واپس آؤں گا، کیونکہ آپ کے چہرے میرے کو بہت اچھے لگے ماشاءاللہ. لوکنگ اسمارٹ آ رہے، وہ اسمارٹنیس پہ آ رہے، ہم لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ایک نبی گزرے. بولو کون؟ حضرت موسیٰ. کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ. کس سے بات کرتے تھے؟ ہاں سننا. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. میں نے 2 آیتیں الگ الگ جگہ سے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے یہ پہاڑ پر آتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتے. کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ کے اوپر جو آسمانی کتاب اتری تھی تورات، جس کو تورات بھی کہتے ہیں توریت بھی کہتے ہیں، یہ کن پر اتری؟ حضرت. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمان سے کتاب اتاری جس کا نام کن پر اتاری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ پڑھ رہے تھے. اب ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ پڑھتے ہوں گے تو پڑھنا عجب ہوگا. صاحب تورات پڑھے. بولو صاحب تورات، جن پر تورات اتری ہے وہ خود کیا پڑھ رہے؟ بس تورات پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں بند کیا. بولو یوں بند کیا، سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا میرے اللہ میں نے تورات میں ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے تورات میں ایک امت کے بارے میں پڑھا. اب اللہ کو تو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے پوچھا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا واللہ انی لاجد فی الالواح امة هم خیر امة یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اچھی امت ہے، جو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی. اے اللہ میں اس لیے پہاڑ پہ آیا ہوں وہ میری امت بنا دے. اللہ وہ میری امت بنا دے جو بھلائی کا حکم بھی کرے، برائی سے روکے بھی، کیونکہ اللہ تو نے لکھا ہے کہ وہ سب سے اچھی امت ہے. تو اللہ میں نے تورات بند کیا، پہاڑ پہ آیا صرف یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا کہ اللہ وہ امت میری امت بنا دے. اللہ کی طرف سے آواز آئی تلک امت احمد، کہا وہ تیری امت نہیں ہوگی، آخری نبی کے امتی ہوں گے. تورات میں لکھا ہے ہم بہترین امت ہیں. بولو ہم، اور ہمارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا میرے آخری نبی کے امتی سب سے بہترین امتی. اللہ نے ہم کو ٹرافی دی ہے سب سے بہترین امت. کون سی امت ہے؟ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت اتنی پیاری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا میری امت اتنی پیاری ہے. ہم الاولون والآخرون. میری امت آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. میری امت پہلے بھی ہے اور میری امت بعد میں بھی ہے. تو سارے صحابہ بیٹھے تھے حیران ہو گئے کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا, جو پیچھے ہوگا وہ آگے. بھائی یہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں یہ پیچھے نہیں اور جو پیچھے ہے وہ آگے نہیں. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم الاولون والآخرون. میری امت آگے بھی ہے میری امت پیچھے بھی ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا جو آگے وہ پیچھے نہیں, جو پیچھے وہ آگے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سنو میری امت پیچھے بھی ہے کیونکہ آخر میں دنیا میں آنے والی امت میری امت ہے اور آگے بھی ہے کیونکہ جنت میں جانے والی اللہ کی قسم کوئی امت نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. ہم ماشاءاللہ آگے بھی ہے اور ہم ماشاءاللہ پیچھے بھی. دنیا میں آنے میں ہم پیچھے ہیں اور جنت میں جانے میں ہم پہلے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی فضل ہم کو ملا نا وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. نہیں بولو نا مصطفیٰ کا, صحیح بولو نا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیوں مصطفیٰ کا صدقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا. میں ابھی تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ نے تورات میں کیا کیا پڑھا, کیا کیا اللہ سے کہا, یہ تو بہت لمبی چوڑی داستان ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں ایک مرتبہ ہمارے نبی بہت خوش, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کا چہرے انور ہو پسند ہے ہم کو. ہاں بولو یا نہ بولو. میں کوئی تمہارا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں یہاں پہ. نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی چہرہ معلوم ہے. ہمارے نبی جب سبق پڑھاتے تھے, بولو جب تعلیم ہوتی تھی, حضرت ابو ہریرہ پہلی صف میں, ساتھ میں بولا نام بولنا, کون سی صف میں؟ پہلی صف میں. اور حضرت ابو ہریرہ پہلی صف میں بیٹھے نا تو یوں بیٹھے, یوں ہمارے نبی کے چہرے کو یوں دیکھے, بس ایک نظر سے نبی کے چہرے کو دیکھے. اب ایک مرتبہ جب مجلس ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا ہے, ایک تو آگے جا کر بیٹھتے ہو اور یوں چہرہ بالکل تمہارا ادھر سے ادھر نہیں, بالکل تمہارا چہرہ نبی کے چہرے کو دیکھتے ہو سکتا ہے ہمارے نبی کو ڈسٹرب ہوتا ہو کہ تم لگاتار ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہو. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کی قسم دیکھتا رہوں گا, اس لیے دیکھتا ہوں کہ کب مسکرا دے وے. بولو سبحان اللہ. کب کیا کرے؟ تو سب نے کہا مسکرانے کا انتظار کرتے ہو, یعنی ہمارے نبی بات کرتے کرتے مسکرائے اس کا انتظار کرتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا اس کا انتظار کرتا ہوں. کہا کیوں انتظار کرتے ہو؟ کہا میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. کیا فرمایا سنو, قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے میرے نبی کو بارہا دیکھا, آپ مسکراتے ہیں, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب سننا, بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. ہمارے نبی ایک دن بہت خوش, بولو ایک دن گھر میں آئے, بولو گھر میں آئے. گھر میں بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری ماں بہن نے بھی سنے گھر میں بیوی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہماری ماں, بولو حضرت عائشہ ہماری ماں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش ہے, بہت. ہماری بیویاں بھی دیکھتی ہے کبھی کبھی موڈ دیکھتی ہے ہمارا, ہم اسمائل دیکھتی ہے موڈ, ہاں دیکھتی ہے. لیکن ہماری بیوی دیکھیں گی بہت موڈ میں ہے تو سیدھا شاپنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے, پرس کی بات نے, موبائل کی بات نے. ایسا لگتا ہے کہ بیوٹی پارلر میں جا کے مرے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو دکھ ہوتا ہوگا کہ بیوی کا کائے کو ایسا بولتا. میں اس لیے ایسا بولتا معلوم ہے, میرے پاس میں تعویذ دیتا ہوں. بولو کیا دیتا ہوں؟
اور لمبی لائن ہوتی ہے، بہت لمبی لائن ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک جوان آیا میرے پاس، میرے خیال سے 25 سال کا ہوگا. سہیل کتنے سال کا؟ 25 سال کا ہوگا. اور آ کر میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ایک تعویذ دے دے نا، بہت دکھی ہوں میں، ایک تعویذ دے دے. میں نے کہا بھائی دکھی ہے، میرے کو معلوم ہے یہاں سب دکھی لوگ ہی آتے ہیں. میں نے کہا میں موبائل پر دکھی دکھ سنتا ہوں، سکھ تو سننے میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ تو رونا بند کر. تو وہ رونے لگا. میں نے کہا دیکھ چکر رونا ہو تو باہر چلا جا، پہلے رو لے پھر آنا، کیونکہ تیرے رونے میں کم سے کم 4-8 کو دیکھ لوں گا. تو جلدی جلدی بتا کیا ہوا. تو روتے روتے کہتا ہے مولانا میری بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا بھاگ گئی تو فون کر. بلاک کر دیا میرے کو. میں نے کہا اس کے ماں باپ کو فون کر. اس کے ماں باپ تو کھلی دھمکی دیتے تیرے کو مار ڈالیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو میں نے کہا تو پھر آیا میں کیا کروں گا، اسی لیے تو قاری صاحب آیا تمہارے پاس کوئی تعویذ دے دے. تو میں نے کہا ہوا کیا، پوری داستان تو میرے کو سنا. تو اس نے میرے کو کہتا ہے کہ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. آپ لوگ بھی بولو نا، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا تھوڑی کچھ. تم بول بھائی، کوئی نہیں بولے تو تو بولا کرے. تو یہ ایک میرے کو لگا ایسا مرد ماشاءاللہ. کیا بولا؟ 3 مہینہ ہو گیا. آواز نہیں آ رہی. 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں نے کہا اچھا 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں نے کہا 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. تعویذ میں تیرے کو دوں یا تیرے پاس سے میں لوں؟ میں نے کہا اچھی اچھی چھٹیاں آتی ہے، میں میری بیوی کو کہتا ہوں جا اپنے میکے جا. میں نہ آپ کہیں دور جائیں گے تو میں میکے جاؤں گی، باقی پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ ارے پوری امت خیال رکھے گی، تو جا تو صحیح ہے. اس کی آتی نہیں میری. آپ کا بھی ایسا ہی ہے. خیر بہت پتے کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے نبی، ہاں سب لوگ بس بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی بہت خوش آئے. بولو بہت خوش آئے. ہمارے نبی آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی بہت خوش ہے، چہرے پر رونق ہی رونق، نور ہی نور. حضرت عائشہ دھیرے سے آئی اور کیا کہتی معلوم؟ آج آپ بہت خوش نظر آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اس لیے میں خوش نظر آتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کے بارے میں بہت خوشخبریاں مجھے عطا فرمائی ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا اوہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے. حضرت عائشہ نے کہا ایک بات میں کہوں، آپ بہت خوش ہیں، میں ایک بات کہوں، آپ میری بات کو ٹالیں گے تو نہیں نا؟ تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو عائشہ بولو. تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے کہا رو کیوں رہی ہے، بولو نا کیا ہوا. حضرت عائشہ نے کہا میں ایک درخواست کرنے آئی ہوں، آپ ایک بار اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عائشہ کو معاف کر دے. آپ ایک بار اپنی زبان مبارک سے کہہ دو اللہ عائشہ کو معاف کر دے، کیونکہ آپ کہہ دو گے نا پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کا بیڑا پار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ نا ابھی نہیں، جاؤ باہر جاؤ. ہمارے نبی نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھایا. ہاں بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ سامنے رو رہی، حضرت عائشہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے. کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما سرت وما اعلنت. اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اللہ اگلا بھی معاف کر دے، پچھلا بھی معاف کر دے، چپکے والا بھی معاف کر دے، کھل کے والا بھی معاف کر دے. مطلب اللہ عائشہ کو بخشائی بنا دے. حضرت عائشہ اتنی خوش ہو گئی، کہا میرے نبی آپ کے کروڑوں احسان مجھ پر، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عائشہ نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا صرف تیرے لیے یہ دعا نہیں مانگی، میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں. میں ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری. اور امت کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آتا، ہم کو نبی کے کپڑے بھی نہیں پسند آتے، ہم کو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں آتا. کیوں اتنی غداری، کیوں اتنی دھوکے بازی؟ ایک بیوی کو ایک بار دھوکا دیتا ہے، بیوی زندگی بھر معاف نہیں کرتی، کہتی نہیں میرے کو تیرے پہ شک ہو گیا، اب میں کبھی تیرے کو معاف نہیں کروں گی، ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھو گی. میرے دوستوں ہم نے نبی کو کتنے دھوکے دیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں ریزر پھرتا ہے، یوں ہماری داڑھی کٹتی ہے. کیا کیا گزرتا ہوگا ہمارے نبی کے دل پر، کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے نبی کو دوسروں کا چہرہ پسند ہے، میرے چہرے پر کیا دھبا تھا، میرے چہرے پر کیا کمی تھی، میرے چہرے میں کیا عیب تھا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے چہرے کو بنا لیا.
اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی کو امت سے کتنا پیار. معلوم ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری. اللہ نے وحی اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا. حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا اللہ فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ڈیوائیڈ کیا. اللہ میری امت کے دو بھاگ ہیں، ایک میرے ماننے والے یعنی تیرے ماننے والے، ایک نافرمان. اللہ ماننے والے تو ہے جنت میں، نافرمان تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا کر لینا. کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ جو فرما بردار ہے وہ تو کہاں جائیں گے، لیکن جو نافرمان ہے اللہ تیرے حوالے، تیرے کو جو کرنا ہے کر لینا. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. ابھی کس نے کہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تجھے معاف کرنا ہے تو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کرنا ہے تو معاف کرنا، اور اگر اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دینا، کیونکہ تیرے ہی تو بندے، تیرے ہی بندے. مانگنا ہے تو مانگنا، پٹکنا ہے تو پٹکنا، معاف کرنا ہے تو معاف کرنا. معلوم ہے ہمارے نبی پوری رات روئے. اللہ کو معلوم ہے صبح جبرائیل آتے کیا ہوا آپ روتے کیوں؟ کہا حضرت ابراہیم نے امت کو، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو جا کر کہہ دو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کا. حضرت جبرائیل گئے پھر آئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم. کہا اللہ نے فرمایا تمہاری امت تمہارے حوالے، تم کیا کرو گے؟ فرمایا لا ارضى وواحد من امتی فی النار. کہا اگر اللہ نے امت کو میرے حوالے کیا میں سب گوارا کروں گا، لیکن میرا امتی جہنم میں جائے گا وہ گوارا نہیں کرے گا. میرا امتی جہنم میں جائے گا وہ گوارا نہیں کروں گا. فوراً آیت کریمہ اتری جا مصطفیٰ جو تو نے چاہا وہ تیرے حوالے کر دیا. فوراً آیت کریمہ اتری والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. میرے پیاروں بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. میں کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے. اللہ نے کہا سب سے بہترین امت ہوگی وہ تیری امت نہیں ہوگی، آخری نبی کی امت ہوگی. ایک بات اور بتا دوں، حضرت موسیٰ ایک دن پھر تورات پڑھ رہے. تورات کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے. بھیجنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات پڑھی، بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، تھوڑا سا سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کیا، سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ میں نے تورات میں پڑھا واللہ انی لا اجد فی الالواح فی التورات امة هم خیر امة یحفظون الکتاب فی صدورهم. اللہ میں نے بہت عجیب بات پڑھی. کہا کیا بات پڑھی؟ کہا اللہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ تو آسمان سے کتابیں دے گا، تو آسمان سے کتابیں دے گا، لیکن ایک امت آئے گی جو بہترین امت ہوگی، جو کتاب کو کتاب میں رکھے گی ساتھ میں اپنے سینے میں بھی رکھے گی، اور وہ سب سے بہترین امت ہوگی. تو اللہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا دے. آسمان سے کتاب بھی آ گئی، کون سی؟ تورات. اللہ ایسا کر دے میری امت کا سینہ کھول دے، یہ تورات کا میں حافظ ہوں. حضرت موسیٰ فرماتے میں تورات کا حافظ ہوں، میرے امتی بھی حافظ بن جائے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، تیری امت تورات کو یاد نہیں کرے گی، آخری نبی پر جو قرآن آئے گا آخری نبی کو بھی یاد ہوگا، صحابہ کو بھی یاد ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا.
چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینے میں بھی قرآن اتار دوں گا۔ ابھی میں نے سورت کا ایک واقعہ دیکھا، ایک 5 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، بولو سبحان اللہ، اور ایک 12 سال کی لڑکی، یہاں بھی ماشاءاللہ میں نے بورڈ پڑھا مومنات الصفہ، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جیسا نام ہے ویسا کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ اصحاب صفہ کے مقام پر پہنچاوے۔ میں نے 12 سال کی ایک لڑکی کو خود دیکھا، میں نے قرآن پاک میں جلسے میں گیا، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہ بلائنڈ تھی، دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا، 12 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے آسمان سے اتارا، میں نے زبور کو اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت داؤد کو یاد تھی زبور مگر امت کو یاد نہیں تھی۔ میں نے تورات اتارا حضرت موسیٰ پر، موسیٰ تم کو یاد ہے تمہاری امت کو یاد نہیں۔ میں نے انجیل اتاری حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کو یاد ہے مگر امت کو یاد نہیں۔ لیکن جب قرآن میں نے اتارا، نبی کے سینے کو ایسا پیارا بنایا کہ نبی کے سینے پر قرآن آتا گیا اور امت کے بچے بچیوں کے سینے میں اتر گیا، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ امت کا بہت بڑا کمال ہے۔ اب ہم کو لاج رکھنا ہے ہمارے اسٹیٹس کا۔ ساری امتوں میں سب سے اچھی امت ہماری، سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہمیں۔ اور میرے پیاروں، آپ کو نبی کی شان میں ایک بات بتا کر بات ختم کرو۔ ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی تھی معلوم ہے؟ آپ انسانوں پر حکومت کرتے تھے، جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ آپ کے عافیہ پارک میں جنات ہے؟ اچھا ہے میں بولوں نہیں کہ جنات ہے کہ نہیں ہے، باقی ہاں بولوں تو آٹومیٹک گھر کے مکان کی قیمت گر جائے گی، کروڑوں کی بات لاکھوں میں آ جائے گی۔ لیکن ہمارے نبی کے پاس اگر اسٹوڈنٹ صحابہ ہوتے تھے، ہمارے نبی کے اسٹوڈنٹ جناتوں کی جماعت ہوتی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، باقاعدہ جناتوں کی جماعت آتی تھی اور کہتی تھی نبی ایمان قبول کیا ہے، قرآن سنا دو۔ ایک دم خاموشی کے ساتھ قرآن سنتی تھی اور کہتی تھی میرے پیارے نبی ہم اپنی امت میں جائیں گے، آپ کا قرآن وہاں بھی پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 26، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب سارے جنات اسٹوڈنٹ بن کر زانوے تلمذ طے کر کے ہمارے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے۔ ہمارے مصطفیٰ نبی ہے تو انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، چرند درند پرند کے بھی نبی ہے، بلکہ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ ایک واقعہ سناؤ جنت کا، نہیں ختم کرو بس۔ میں 30 سال سے بیان کرتا ہوں، عافیہ پارک والے کہاں گئے تھے 30 سال سے؟ اور کمال میں تو آیا تو عافیہ پارک دیکھا، مولانا اسماعیل اتنا خوش ہو گیا۔ تو یہ عافیہ پارک میں چولہے جلتے، کھانا پکتا ہے؟ ارے عافیہ پارک والے ہاتھ اوپر کر کے بولے پکتا ہے تو ہاں بولے، او ہو خالی ایک آدمی نے ہاتھ اوپر کیا، عافیہ پارک کا اونلی ون۔ کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ میرے ہاتھ نیچے رہنے دو، پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ تو میرے کو کہا کوئی ایسا کہاں کھانا کھلایا، کہاں بیان کروایا؟ میں تو عافیہ پارک میں آیا تو میں سوچا اللہ ان کے چولہے کو جلا دے، اللہ ان کو سخاوت کا دریا بنا دے، اللہ کہاں مولانا اتنا تھوڑا کھانے والا، بائی پاس آپریشن والا، شوگر والا، ڈائبٹیز والا، پریشر والا، کھانے کے لیے وہ حافظ ندیم، ڈاکٹر ندیم کے گھر پہ بھیجا اور بیان کے لیے یہاں پہ اور راستہ۔ تو میں سمجھا یہاں عافیہ پارک کی عورتیں بہت ڈینجر ہوگی، کھانا پکاتی نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایک واقعہ سن لو جنات والا، بات ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ واقعہ جنات کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، تاکہ ہم تیسری بات کے اوپر آ جائے۔ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔
ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا، ہمارا بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والا یہ کرکٹر آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، لاسٹ بال پہ 6 مار سکتا ہے، لاسٹ بال پہ وکٹ لے سکتا ہے، لیکن میرے پیاروں سچ بتاتا ہوں، ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو یا سپورٹس مین ہو، کوئی بھی ہوگا زمین پہ پیدا ہوگا زمین پر کمال بتائے گا، قسم پروردگار کی ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں، زمین پر پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں، کہاں کمال بتاتے ہیں معلوم؟ ساتھ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے نا، آگے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، رات کا سناٹا اندھیرا چھا گیا، بولو رات کا سناٹا اندھیرا چھا گیا، ہمارے نبی یوں اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، یعنی رات ختم دن پھر شروع، سارا نظام ادھر ادھر، کیوں؟ اللہ کہتے سارا نظام ادھر ادھر ہوگا لیکن میرے نبی کا انگلی کا مبارک اشارہ کافی ہوگا، بولو سبحان، قسم خدا کی، بولو قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے، سبحان اللہ تو بول دو سبحان اللہ، قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، انگلی اٹھا دے چاند کے ٹکڑے کر دے، انگلی اٹھا دے چاند کے ٹکڑے کر دے، اشارہ کر دے ڈوبے سورج کو واپس کر دے، میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے، میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے، قسم خدا کی رب نے ایسا بنایا ہے، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون تیار ہے محبت کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے اور کرتے، کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اب وہ جنت کا واقعہ بتاؤں یا بات ختم کروں؟ مولانا اسماعیل میں سمجھا ہے میرا ساتھ دے گا، نہیں دیتا ہے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں، نام رافع، بولو نام، مکہ مکرمہ میں لمبے چوڑے ہٹے کٹے مضبوط اپنے قبیلے کے سردار، بولو کیا نام؟ رافع، یہ نام رکھنا بہت اچھا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں یہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، بولو کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اب اونٹ کا سفر، اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اچھے اچھے اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کا سفر، مولانا فردوس اونٹ کے سفر پہ جا رہے ہیں، نام کیا بتایا میں نے ان کا؟ رافع، اونٹ پہ جا رہے ہیں، اب جا رہے پورا دن چلے، کھائے بھی پیے بھی، کیونکہ اللہ نے دیا تھا، بہت مال دولت دیا تھا۔ یہ رافع گئے، رات کا وقت ہوا، اب رات کا وقت ہوا، انہوں نے رات کا کھانا کھایا، رات کا پانی پیا اور اپنے اونٹ کو بھی کھلایا، اپنے اونٹ کو پلایا، پھر اونٹ کو باندھا۔ وہ زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے اور رات کا وقت ہوتا تھا نا، تو ایک دعا پڑھتے تھے وہ لوگ، اس زمانے میں کیا دعا پڑھتے تھے معلوم؟ اعوذ بسیدی من الجن فی ھذا الوادی، یعنی کہتے تھے یہ پورے جنگل میں جتنے جنات ہیں، اس میں جناتوں کا جو سردار ہے
اس سے ہم ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے اور نہ اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے دے. تعوذ بسید الجن من هذا الوادی، یعنی یہ عربوں کا رواج تھا، جب بھی رات ہوئے اور جنگل میں جاوے اپنے اونٹ کو باندھے، اپنے سامان کو رکھے اور یہ دعا ضرور مانگے کہ بھائی یہ میں جنگل میں آ گیا ہوں، میں انسان ہوں، میں جنگل میں آ گیا ہوں اور جنگل میں میرے کو معلوم ہے بہت سے جنات ہوں گے، بہت بڑے بڑے جنات ہوں گے، لیکن جو جناتوں کا سردار ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ وہ خود بھی میرے کو تکلیف نہیں پہنچاوے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہوے کہ مجھے تکلیف. تو ان کا یہ تھا کہ ایسا اگر بول دو تو رات کو جنات آنے والا نہیں. اب رافع کہتے میں کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا، رات ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ سو گیا، تھکا ہوا تھا، نیند آ کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک جنات آیا، خواب میں دیکھا میں نے کہ ایک جنات آیا اور وہ جنات آیا اور میری جو اٹھنی ہے نا اس کے اوپر یوں ننگی تلوار مارنے لگا. کہتے میں چوک کے اٹھا. بھائی چوک کے تو ہم لوگ بھی اٹھے ہوئے، کبھی کبھی اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ ارے اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ وہ میں جو کرتا ہوں کرنا نہیں. ایک مرتبہ میں بھی رات کو چوک کے اٹھا، میری بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تیرے کو دیکھ لیا، خواب میں تیرے کو دیکھ لیا. ایسا کرنا میں نا بہت جھگڑا ہو جائے گا. تو وہ حضرت رافع جو ہے نا چوک کے اٹھا تو دیکھا کچھ بھی نہیں، کوئی جنات بھی نہیں ہے، کوئی ننگی تلوار بھی نہیں ہے، اٹھنی اپنی جگہ پر برابر ہے، میں اپنی جگہ پر سویا ہوں. سمجھ گئی یہ تو خواب ہے، ڈریم ہے، ایک سپنا ہے. رافع کہتے میں پھر سو گیا، وہی رات کو کہتے دوسری مرتبہ میں سو گیا. کہا سویا گہری نیند سویا کہ پھر میں نے دیکھا کوئی جنات آیا، ننگی تلوار لے کر آیا اور میری اٹھنی کے اوپر یوں کر کے حملہ کرنے لگا. اور رافع کہتے میری آنکھ کھلی تو میں یوں چوک کر دیکھا. رافع کہتے لیکن ابھی تھوڑا حقیقت تھا کیونکہ میری اٹھنی بھی کانپ رہی تھی، کپاہٹ اس کے بدن پہ تھی، جنجناہٹ اس کے بدن پر تھی، میری اٹھنی پوری تھر تھر کر رہی تھی. کہتے میں نے اٹھنی کے اوپر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑا اپنے اوپر پانی ڈالا، لیکن دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں. رافع کہتے پھر میں کیا ہو گیا؟ ہاں وہ لوگ بڑے ہمت والے ہوتے، ہم ہوئے تو سوئے بھی نہیں وہ ٹائم پہ سوئے. رافع کہتے میں سو گیا. کہا تیسری مرتبہ پھر میں نے دیکھا وہ جنات لمبا چوڑا، کہاں چہرہ کہاں ہاتھ کہاں پاؤں اور ننگی تلوار لے کر وہ آ رہا ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے. کہتے میں اٹھا تو واقعتاً وہ میرے سامنے تھا. کون دیکھنا ہے آپ کو؟ میرے کو کسی نے کہا قاری صاحب آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا میں تو بتاؤں گا، تو دیکھ پائے گا. کہیں مرور گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ جنات سامنے، بالکل رافع کے سامنے. کس کے سامنے؟ رافع. تو جنات جب سامنے آیا تو رافع کہتے میں گھبرایا. اس جنات نے کہا گھبراؤ مت، تم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جناتوں کے وادی ہے، اس میں جو جناتوں کا سردار ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تم نے پناہ مانگی. ہاں میں نے پناہ مانگی. کہا میں ہی ہوں، جناتوں کا سردار میں ہوں. تم نے مجھ سے پناہ مانگی لیکن مجھ سے پناہ مت مانگو. پناہ مانگنا ہو تو یہ دعا مانگو، اے محمد کے پروردگار مجھے پناہ عطا فرما دے. تمہیں یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہم رب محمد اعوذ باللہ من الجن فی هذا الوادی. وہ جنات نے کہا یہ دعا مانگو، اے محمد کے پیدا کرنے والے، محمد کے رب، اے محمد کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس وادی کے جناتوں کی شرارتوں سے مجھے بچا لے. یہ دعا چاہے تو ہم اپنے گھر میں پڑھے، چاہے تو جنگل میں پڑھے، چاہے تو دکان میں پڑھے، چاہے کاروبار میں پڑھے، جنات کی کبھی بھی شرارت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. کیا دعا پڑھے گا؟ اللہم رب محمد، اے محمد کے رب، اے محمد کے پروردگار، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ھذا الوادی من الجن، یہ جناتوں کی وادی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو رافع نے کہا میں سمجھ گیا، تم جو دعا کہہ رہے ہو سمجھ گیا، لیکن پوری دعا میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد کون ہے. رافع تو مکہ مکرمہ میں کہتے میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد کون ہے. تو جناتوں کے سردار نے کیا کہا معلوم؟ محمد وہ ہے جن پر ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو رافع نے کہا وہ ہے کہاں؟ کہا یہاں سے تم کو یثرب جانا ہوگا. مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا. کہا تم کو یثرب جانا ہوگا، بعد میں اس کا نام مدینہ ہو گیا، منورہ ہو گیا، میمونہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا. پہلے نام تو یثرب تھا. کہا یثرب جانا ہوگا، وہاں جا کے اتا پتہ معلوم کرو اور جو محمد ملے سب سے پہلے جا کر معافی مانگنا اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا. رافع کہتے صبح کا جیسا اجالا ہوا میں اپنے اونٹ پر بیٹھا، کوئی سفر نہیں، کچھ نہیں، مجھے یثرب جانا ہے. پوچھتے کہتے میں یثرب گیا، 500 سے 600 کلومیٹر کا سفر کیا. یثرب میں جا کر پوچھا من ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے؟ کیا مجھے پتہ ملا. میں جیسے گیا میں نے جا کر کہا مجھے معاف کرنا میرے پیارے نبی، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے سننا، یہ میں شان بتا رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم تو رافع ہو.
تم تو اب تو ہم کہیں گے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی نے کہا تم تو رافع ہو. ہاں میں رافع ہوں. آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو کہا کیا ہوا رات میں؟ آپ آئے یہاں اتنا لمبا سفر کر کے, اس سے پہلے رات میں کیا ہوا؟ کہا وہ وادی تھی, وادی, اس میں وہ جنات آیا. ہمارے نبی نے کہا تم کہو گے میں کہہ دوں؟ تم کہو گے یا میں کہہ دوں؟ تو آپ ہی کہہ دے. اور رافع کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک ایک موڑ جو میرے ساتھ میں گزرا تھا میرے نبی نے سب بتا دیا. اور سب بتانے کے بعد کہا آج تک انسانوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی تو رافع وہ پہلا ہے کہ جن کی دعوت و تبلیغ پر تو نے ایمان قبول کر لیا ہے. میرے دوستو ایسے پیارے نبی ہے. اب تو میرے کو بولو نا نبی کو کون کون خوش کرنے والا ہے. بس میرے خالی اتنا بول کے چلا جاؤں گا. مولانا اسماعیل بس جا رہا ہوں, اتنا خالی بتا دو. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ہم نبی کو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم نبی کو خوش کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہم ہمارے نبی کو ناراض کیا کرنا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ سب لوگ اعلان کرتے ہیں. میں بھی کس کے اعلان کرتا ہوں اور میں تو بہت کس کے اعلان کرتا ہوں. مصطفیٰ کا دامن, ارے بولو نا خواجہ کا دامن, ارے بولو غوث پاک کا دامن. میں میرے گھر میں تھا سورت میں تو وہاں میں اوپر, میرا گھر ایک دم اوپر والے مالے پر 12ویں مالے پر میرا گھر. تو کچھ لوگ نیچے کہہ رہے تھے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن. تو میں نے بھی گھر میں شروع کر دیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن. تو میری بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. اللہ کی قسم کسی بھی ولی کا دامن تھام لے جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا. لیکن سچا بولنے کا, جھوٹا جھوٹا نہیں بولنے کا. یہ دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا ہوں میں. ارے بولو نا. اب میں بولوں اے آسیہ پارک والوں, قاری احمد علی نے مائک پکڑا ہے نہیں چھوڑوں گا. آپ کو لگے گا صحیح ہے پکڑا ہے تو نہیں چھوڑے گا. آپ کو لگے گا صحیح بولتا ہے کیونکہ پکڑا ہے تو نہیں چھوڑے گا. اچھا کوئی پیچھے لاسٹ کرسی پہ بیٹھا اور وہاں سے بولے میں مائک نہیں چھوڑوں گا. کوئی کہے گا پاؤلی چپ چاپ بیٹھے یہاں پہ. پاؤلا کہاں مائک کہاں تو اور نہیں چھوڑوں گا. تو جھوٹ بولے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاؤلی. تو ہم بھی آواز دیتے مصطفیٰ کا دامن. بولو نا بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن. اور پکڑا ہی نہیں تو کتنا بڑا پاؤلا ہوگا. تو آج کون کون ارادہ کرتا ہے کہ مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ؟ تو سن لو ساری حدیثوں کا خلاصہ, ساری حدیثوں کا خلاصہ, سارے قرآن کا خلاصہ. اور خواجہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جن کا مہینہ آ رہا ہے, کون سا مہینہ؟ ربیع الاخر, جن کا مہینہ آ رہا ہے. غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے. بلاؤ گے غوث پاک کے مہینے میں؟ بلاؤ گے. غوث پاک کی داستان آپ کو سناؤں گا لیکن ان کی پوری زندگی کا خلاصۃ الخلاصہ میں بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کا دامن اس کے پاس ہے جس کے پاس نماز کا دامن ہے. نماز کا دامن ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے, نماز کا دامن نہیں تو مصطفیٰ کا دامن بھی نہیں. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ نمازی ہے تو جنتی ہے, نمازی نہیں تو جہنمی ہے. بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نمازی ہے تو, آواز نہیں آ رہی, نمازی ہے تو والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت کی نمازی بن جا. اللہ فرماتے گارنٹی دیتا ہوں جنت بنانے والا میں تجھے جنت میں بڑے عزت اور احترام سے پہنچا دوں گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو نمازی بے نمازی پڑھو وہ بھی پڑھ لو. ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام. آگے کیا ہے؟ ویل کہتے ہیں آخری جہنم کو, آخری سب سے آخری جہنم. پوچھا گیا اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا, امیہ جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. پھر ہمارے نبی روئے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا, میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. فویل للمصلین, سب پڑھیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. خلاصہ یہ نمازی جنتی
بے نمازی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا عافیہ پارک کے تمام لوگوں کا، بہت شکریہ ادا کروں گا، اور خاص کر کے یہ میرا چشمہ رکھے، میں شکریہ ادا کروں گا مولانا منہاج صاحب کا، مولانا اسماعیل میرے بہت پیارے دوست ہیں ان کا، مولانا رفیق صاحب کا، مولانا علامہ رفیق نہیں علامہ رفیق صاحب وہاں دسترخوان پر میرے ساتھ میں تھے، میرے کو بہت اچھے لگتے آپ کے بروڈا کے علامہ رفیق، دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں کھانا کھا رہا تھا وہاں پر علامہ رفیق دامت برکاتہم پہنچے تھے، اور میں اتنا خوش ہو گیا ان کا چہرہ دیکھ کر، کیونکہ میں سب کو کہتا ہوں یہ بروڈا کے جو علامہ رفیق ہے نا وہ انجن ہے، ہم سب پیچھے کے ڈبے ہیں جو پیچھے پیچھے کھینچے جاتے ہیں۔ تو مولانا رفیق صاحب جو بھی ہو، مولانا قاسم صاحب، مولانا شفیق صاحب، حافظ ندیم جن کے ہم نے عافیہ پارک میں نہیں کھایا نا، دماغ میں رکھنا، حافظ ندیم صاحب، حافظ محسن صاحب، حافظ عفیف صاحب، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے حافظ آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ آنے والے مہمانان کرام ایاز بھائی اور زین بھائی، زین بیٹا، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، تمام کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تمام کا شکریہ۔ اور میں آج عافیہ پارک میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، اس میں ایک درود شریف ہے، بولو اس میں کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے، یہ درود پڑھ، یہ درود پڑھ، ہمارے نبی نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو پڑھے گا قیامت میں کہیں بھی ہوگا نام لے کر سفارش کروں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ درود پڑھ، کہیں بھی ہوگا، لے لے بیٹا، رکھ لے بیٹا، یہ آپ کے پاس، یہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ رکھ لے، اور اس کو پڑھا کرو، قیامت میں ہمارے نبی نام لے کر سفارش کریں گے۔ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتا جا، قیامت میں تیری سفارش کرتا جاؤں گا۔ تو یہ درود پاک تقسیم ہوگا، ماں بہنوں کو بھی پہنچایا، آپ بھی پہنچائے، کن کو دیا پورا بنچ؟ مولانا محسن آپ ہی ہے نا، آپ بھی کھانے میں ساتھ میں تھے نا، کیوں اتنا دور کھلایا؟ یہ ہمارے مولانا محسن بیچارے بہت اچھے ہیں، بہت بڑی فکر لے کر چلے ہیں، مومنات الصفہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ، اور جس طرح انہوں نے مجھے بتایا بہت عجب انداز میں محنت کر رہے، بہت کاوشیں کر رہے، بہت کوششیں کر رہے، ایسے علاقے سے ماشاءاللہ بچیاں آ رہی ہے، اور ان کا آگے کا جو پروگرام ہے نا اس سے تو دل باغ باغ ہو گیا کہ ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا دینی علم بھی حاصل کرے گا، دنیاوی علم بھی حاصل کرے گا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا آج یا ہماری بیٹی اگر حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید، مفسر بنے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر بھی ہونا چاہیے، لائر بھی ہونا چاہیے، آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے، کمپیوٹر کے بارے میں بھی جاننے والا، لیپ ٹاپ کے بارے میں بھی جاننے والا، یعنی دین اور دنیا مجمع البحرین دونوں سمندر اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز ہے نالج، علم، ایجوکیشن، اور آج ہمارا سماج اس سے بہت برا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ تو میرے پیاروں، یہ ہمارے حافظ محسن جو محنت کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اور بہت لمبا بجٹ ہے جس میں ان کو بچوں کا فیوچر برائٹ بنانا ہے، بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، اللہ یہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرماوے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں چاہتا ہوں میرے پیاروں کہ میں پہلی مرتبہ عافیہ پارک میں آیا، آپ لوگ ناراض سنی نا میرے؟ نہیں سیدھا بولو نا، ناراض تو نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے نا تو ناراض ہو کے کوئی مطلب تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں ماشاءاللہ، حالانکہ میں نے اتنا تھکا ہوا تھا، میں جب بروڈا انٹر ہوا نا اتنا تھکا ہوا تھا، یہ کیا تاندل کیا وہ آوید نہیں، میں میرے ڈرائیور پر بھی غصے ہوں کہ بھائی کب آئے گا، کیسے آئے گا، کب پہنچیں گے۔ پھر بعد میں جب ہدایت نے مجھے کہا نا کہ مسجد میں پروگرام نہیں ہے، اسٹیج پروگرام ہے، تو میرا پورا غصہ اس کے اوپر نکلا کہ تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا اسٹیج پروگرام کی کیا ضرورت ہے، بارش کا موسم ہے، اگر بارش آ گئی تو کیا کریں گے، اس سے اچھا ہم مسجد میں ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے فوراً شروع کرتے، بعد میں اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میرے کو میری غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جو غصہ کیا وہ غلط تھا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے، بہت شوق کے ساتھ بیٹھے، امید کے ساتھ بیٹھے، یقین کے ساتھ بیٹھے، بس ایک ارادہ کرو کہ بیٹھا ہوں خالی ہاتھ، اٹھوں گا تو نمازی بن کے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤں، بہت راز کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، بتاؤں آج آدمی چاہتا ہے قرضے میں نہیں رہے، برابر، پھر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں
مت کرو، بولو نا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور وہ بھی تھوڑا چاہیے کہ بہت چاہیے؟ میں نے بولا تھوڑا چاہیے کہ بہت چاہیے؟ اچھا اگر یہاں عافیہ پارک کا کوئی بڑا آدمی بولے او قاری احمد علی آج تم کو انعام دینے والا ہوں، تو 5 روپیہ تو دے گا نہیں، زیادہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیونکہ عافیہ پارک کا بڑا آدمی ہے وہ، مولانا اسماعیل بولے، حالانکہ بولتا نہیں اللہ کا بندہ کبھی، باقی مولانا اسماعیل بھی بولتے ہوئے کہ قاری صاحب میں تم کو انعام دینے والا ہوں، تو ظاہری بات ہے یہ 5 روپیہ 10 روپیہ تو دے گا نہیں، بڑی رقم دے گا۔ میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کہتے میں تجھے روزی دوں گا، اللہ کہتے میں تجھے روزی دوں گا۔ دنیا کا مالدار کہے میں تجھے دوں گا تو بھر کے دیتا ہے، اللہ دے گا تو چھپر پھاڑ کے دے گا میرے دوستو، لیکن شرط ہے کیا کر لے؟ اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری فیملی کو بھی پڑھا دے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ کہتے تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے، پھر روزی دیکھنا چھپر پھاڑ کے حلال روزی میں تجھے دوں گا۔ تو میرے دوستو سب لوگ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ میں عافیہ پارک میں آؤں تو معلوم ہو کہ یہاں ماشاءاللہ سب 5 وقت کے نمازی بن گئے، اللہ سب کو نمازی بنائے، آمین۔ شروع میں اللہ کا ذکر کیا تھا، بولو ہاں کیا تھا، اب سب درود پڑھیں گے، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر مہینہ ربیع الاول ہے، اسے آہستہ آہستہ درود مت پڑھنا، ذرا جم کے پیار محبت سے صرف اتنا کہنا ہے صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے صلی اللہ، شروع کریں والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، ہاں میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد، حامیم محمد، افضل الرسل محمد، اشرف الرسل محمد، اکرم الرسل محمد، اطیب الرسل محمد، احسن الرسل محمد، اجمل الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، كريم السجايا محمد، جميل الشيم محمد، نبي البرايا محمد، شفيع الامم محمد، البشير محمد، النذير محمد، السراج محمد، المنير محمد، الداعي محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سب لوگوں سے ملاقات کروں گا، کیونکہ میں جب انٹر ہوا بہت سے لوگ ہاتھ پھیلانا چاہتے تھے، ملاقات کرنا چاہتے تھے، میں نے نہیں کیا۔ ابھی میں یہاں نیچے سیڑھی پر بیٹھ جاؤں گا، آپ لوگ آتے جاؤ گے، سیڑھی کا خیال رکھنا، پاؤں پہ لگے وگے نہیں، اور ایک طرف سے آنا، ایک طرف سے ملاقات کر کے چلے جانا، سب کی ملاقات اطمینان سے ہوگی، دھکم دھکی نہیں کرنے کا، رسپیکٹ ادب اور ڈسپلن کو ملحوظ رکھنے کا، ذمہ دار چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے، لوگ ملاقات کر کے جائیں گے، اور ملاقات کا طریقہ کیا کریں گے؟ السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام، انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا، اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، لیکن اللہ مہینہ بہت پیارا ہے، ربیع الاول مہینہ ہے، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک، اللہ یہ مہینے کے صدقے اور مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ کہہ دیا اللہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہوگا، بس اب اللہ صحیح امتی بنا دے،
اللہ امتی بنا دے، جنتی بن جائیں گے. اللہ ہم کو امتی بنا دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ قسم اللہ تو بہت پیارا ہے. ہم نے کتنے گناہ کیے اللہ، بڑے بڑے پاپ کیے اللہ، بڑے بڑے جرم کیے اللہ، لیکن تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا اللہ، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ. ہم گناہ کرتے گئے تو کھلاتا گیا. ہم کو گرمی لگی تو نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگا تو نے گرم چائے کا انتظام کر دیا. کبھی تو نے نہیں پوچھا، کبھی تو نے نہیں پوچھا میرا بندہ کب تک مجھے دھوکہ دے گا، میرا بندہ کب تک میرے نبی کو دھوکہ دے گا، کب تک مصطفیٰ کو دھوکہ دے گا. اللہ تو نے کبھی نہیں پوچھا. اے اللہ تو بھی کریم، ہمارا مصطفیٰ بھی کریم. اللہ تو بھی کریم، ہمارا مصطفیٰ بھی کریم. ہزاروں نعمتیں ہم پر کے ہم دو کریموں کے درمیان میں ہے اللہ. بس اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، مصطفیٰ کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ یہ مومنات صفا جو مدرسہ قائم ہوا جس کے لیے اللہ جمع ہونا ہوا، اللہ اس مدرسے کو کامیابی عطا فرما دے، کامرانی عطا فرما دے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اللہ جو ان کے پروگرام ہے اللہ ان پروگرام میں 100% کامیابی عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل، عالم بعمل، دین کا دائی، متقی، پرہیزگار. ہماری بیٹیوں کو عفیفہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ، دینی دنیاوی دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. اور اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. اللہ ہم لوگ کچھ لوگ ماں کو بہت ستا ہے اللہ. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. لیکن اللہ یہاں بہت سے میرے جیسے بیٹھے ہوں گے، ماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، میری اماں بھی تیری رحمت میں، میرے ابا بھی تیری رحمت میں. اللہ بہت یاد آتی ہے اللہ. لوگ کہتے ہیں چھوٹا بچہ یتیم ہوتا ہے، نہیں اللہ بڑے کو بھی یاد آتی ہے اللہ. اب میں سے جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ بہت یاد آتی ہے اللہ. ان کی قبر کو نور سے منور فرما اللہ، اپنے عطور سے معطر فرما اللہ. اللہ اپنی رحمت ان کی قبر میں عطا فرما اللہ. جنت کا بچھونا بچھا دے، جنت کی خوشبو مہکا دے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اور اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ. ایک دن آئے گا اللہ ہم مر جائیں گے اللہ، اب مر جائے گا اللہ. جب میرا بائی پاس آپریشن ہو رہا تھا، ڈاکٹر سائن لے رہا تھا اللہ، اس وقت سائن کرتے وقت ہم نے یہی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوشی کے عالم میں تو روح نکالے گا تو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. لیکن اللہ آج ہمت کر کے ایک دعا اور مانگتے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کرنا اور مدینے پاک کی زمین نصیب کرنا. موت کی تمنا کرنا چاہیے نہیں، لیکن اللہ جب بھی موت آئے مدینے کا کوئی ٹکڑا نصیب کر دینا، مدینہ منور عطا فرما دینا، مدینہ مبارک عطا فرما دینا، مدینہ میمونہ عطا فرما دینا. الہ العالمین ہمارے ہندوستان میں خصوصاً چین، سکون، امن، عافیت عطا فرما دے. سب کو بھائی بھائی بنا دے اللہ. اکتائیت عطا فرما دے. الہ العالمین پوری دنیا کی حفاظت فرما دے اللہ. ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ. ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. ایک دن مر جائیں گے اللہ، اللہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اللہ. پھر اللہ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا اللہ جب ہم کو غسل دیا جائے گا، ہم کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ. ہمارا جنازہ تیار ہوگا، ہمارے جنازے کی نماز کا اعلان ہوگا، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اللہ. میں نہیں کہتا پیارے نبی نے فرمایا قبر میں جہنم کا لوہا لایا جائے گا، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جائے گا، آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑا جائے گا، ہڈیوں کو توڑا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہوں گے؟
جنہوں نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہوگی گنہگار ہوں گے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دینا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا کر دے، اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔